رمانرن ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریویس 2 لیکچرز میں ہم نے جنرل ایوب خان صاحب کا جو دور حکمرانی تھا اس کو ڈسکس کیا، اسپیشلی 1958 سے 1964 تک۔ اس میں جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس تھے اس کو ہم نے ایک سیکوینس کے ساتھ ڈسکس کیا کہ 1959 میں جس طرح اسلام آباد کو سجیسٹ کیا گیا ایز اے نیو کیپٹل آف پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ 1959 میں ہی ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا جس نے تعلیمی پالیسی مرتب کی، اور اسی طرح ایک زرعی کمیشن بنایا گیا جس نے ایگریکلچر ریفارم سجیسٹ کی۔ اس ایگریکلچر ریفارمز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک گرین ریولوشن آیا۔ گرین ریولوشن کے مطابق جو کاشتکار ہیں اور ایگریکلچر سیکٹر کے لیے لیٹسٹ مشینری کا استعمال جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا، اور اس حوالے سے آسان شرائط پہ گورنمنٹ کی طرف سے قرضے دیے گئے، جس کے بعد ٹریکٹر کا استعمال، ٹیوب ویلز اور دوسری جو ہیوی مشینری اس کا استعمال ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بھی انہوں نے ریفارمز وغیرہ کی اور جو ریسٹرکشن تھی جس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایبڈو اور پوڈو، جو پبلک سرونٹ اور پولیٹیشین کے حوالے سے تھا، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اور اس کے بعد 1960 میں U2 انسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے رشیا کے تعلقات جو ہیں ان میں مزید خرابی آئی، اور 1962 وار میں چائنا انڈیا وار میں پاکستان کا کیا سٹینڈ تھا، کیا رسپانس تھا، اور اسی طرح 1962 کا آئین جو ہے جو یقیناً صدارتی طرز کا آئین تھا، اس کو ایون آمرانہ آئین بھی کہا جاتا ہے، ایوبی آئین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے مطابق اختیارات کا جو منبع تھا وہ صدر پاکستان تھا، اور یہ اس کو ہم کہیں گے صدارتی طرز حکومت اس میں سجیسٹ تھا۔ اس کو اگر ہم اس کا کمپیریزن 56 کے آئین سے کریں تو 56 کا آئین جو ہے وہ پارلیمانی طرز حکومت تھا، اور اس کے دونوں میں کامن یہ ہے کہ دونوں میں مقننہ جو تھی وہ یکوانی تھی، اور دونوں کے مطابق اردو اور ہندی جو تھی وہ آفیشیل لینگویجز تھی۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے آلموسٹ دونوں میں کامن پوائنٹس تھے۔ وہ پارلیمانی طرز حکومت تھا 56 کا، اور 62 کا صدارتی طرز حکومت تھا۔ 56 کے آئین کے تحت ریاست کا نام فرسٹ ٹائم اسلامی جمہوریہ پاکستان سجیسٹ کیا گیا، اور اس کو بعد امپلیمنٹ بھی کیا گیا، اور اس میں ابتدائی طور پہ جو نیم تھا وہ ریپبلک آف پاکستان تھا۔ اس کو بعد میں امینڈمنٹ پہلی ترمیم کے تحت اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کشمیر ایشو پہ جو 6 راؤنڈ ٹاک ہوئی بٹوین 2 فارن منسٹر آف انڈیا اینڈ پاکستان۔ پاکستانی سائڈ سے بھٹو صاحب جو تھے وہ اس ٹائم فارن منسٹر تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے بھرپور کاوشیں کی کہ چونکہ کشمیر کا ایشو جو ہے میجر بون آف کنٹینشن ہے بٹوین 2 اسٹیٹس، تو اس کا کوئی سلوشن نکلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان پالیسیز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، GDP، پر کیپٹا انکم اور جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز تھے ان میں یقیناً بہتری آئی۔ اور اس کے بعد آج ہم سٹارٹ کریں گے 1964 سے آن ورڈز۔ تو 1964 کے اینڈ پہ کیمپین چلی صدارتی الیکشن کے حوالے سے پاکستان میں۔ حکومتی جو امیدوار تھے کنونشن مسلم لیگ کے وہ ایوب صاحب تھے، اور دوسری سائڈ پہ ایک الائنس تھا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز جو 5 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، اس کو لیڈ کر رہی تھی محترمہ فاطمہ جناح، اور ان دونوں نے ووٹ حاصل کرنے تھے جو ہم نے پریویس لیکچرز میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ہے بیسک ڈیموکریٹس، یعنی جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جن کے ممبران کی تعداد 40,000 اور 40,000 ہے، جو ٹوٹل 80,000، تو بھرپور
الیکشن کمپین چلی، جماعت اسلامی اور جو دوسری سیاسی پارٹیز تھیں انہوں نے بھرپور انداز میں محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کو سپورٹ کیا، لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا اور الٹیمیٹلی جب نتائج آئے تو نتائج کے مطابق ایوب صاحب جو ہیں انہیں ونر قرار دیا گیا، اور وہ یہ جو الیکشن ہوئے جنوری 1965 اس کے مطابق پاکستان کے دوبارہ صدر بن گئے۔ اس الیکشن کے حوالے سے بے شمار ڈسکشنز ہیں کہ کیا اس میں رول رہا حکومتی مشینری کا، اور اس میں ہمیں ریگنگ اور اس طرح کی باتیں بھی ریسرچ کے بعد ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد 1965 کا ایئر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بٹوین ٹو نیبر اسٹیٹ انڈیا اینڈ پاکستان۔ سپٹمبر میں جو سپٹمبر 6 سے آنورڈز ہم دیکھتے ہیں جنگ سٹارٹ ہوئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، جو تقریباً 17 دن جاری رہی، اور اس میں جو الٹیمیٹلی نتائج ہیں وہ پاکستان کی فیور میں رہے۔ اس کو خاص طور پہ جو اس میں زیادہ تیزی رہی وہ ہمیں لاہور اور سیالکوٹ اور چونڈا ان محاذوں پہ نظر آتی۔ بہرحال اس جنگ کے دوران جو پاکستان کے فورسز تھے اور وہ بڑی ہمت دلیری سے لڑے اور پاکستانی عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، تو وہ جو بھی دشمن کے عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا گیا، اور الٹیمیٹلی نتائج یہ آئے کہ اس میں پاکستان نے ہندوستان کا کچھ ایریا بھی ان کے پاس آ گیا اور ان کے عزائم کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایئر رشیا کی مفاہمت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10 جنوری 1966 کو جو تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوتا ہے، وہ تاشکنڈ ڈکلیریشن میں ایک سائڈ پہ تھے انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری اور دوسری سائڈ پہ تھے جنرل ایوب صاحب، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے رشین پرائم منسٹر۔ تاشکنڈ اس ٹائم USSR کا حصہ تھا اور دور حاضر میں یہ ازبکستان کا کیپٹل ہے، تو چونکہ یہ تاشکنڈ میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ایک ڈسکشن کے بعد، تو اس وجہ سے اسے تاشکنڈ ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک تو دونوں ممالک انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے اور اپنے ڈپلومیٹکس جو لنکس ہیں ان کو بحال کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ فورسز جو پہلے والی پرانی پوزیشن ان پہ چلی جائیں گی، اور جتنے بھی یہ ایشو ہیں بائی لیٹرل ان کو پیسفل مین سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک نئی بحث سٹارٹ ہو گئی، اور جنرل ایوب صاحب کو اس سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس حوالے سے یہ بھی پرسیپشن سامنے آیا کہ ہم نے جو میدان میں جنگ جیتی ہے اس کو ہم ٹیبل پہ ہار گئے، چونکہ دونوں کے درمیان جو کور ایشو تھا، ایشو آف کشمیر، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی پراپر پیش رفت نہیں ہوئی، جبکہ جنگ کے بعد ہم اچھی پوزیشن میں تھے اور ہمیں ڈائلاگ پہ اس امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے، اور اس طرح کی اوپینین اور کمنٹس جو لوگوں کے بھی تھے۔ تو اس کے بعد اس ٹائم کے جو فارن منسٹر تھے جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بھٹو صاحب، وہ جو اس پہ 6 راؤنڈ ٹاک کشمیر پہ پہلے ہی کر چکے تھے 1963-64 میں، انہوں نے ایوب صاحب سے علیحدگی اختیار کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنا نئی سیاسی پارٹی لانچ کی نومبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے۔ اس ڈیوریشن میں انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، حکومت کے خلاف تحریکیں بھی چلائیں، تو ساتھ ہی 1966 میں ایک اہم شخصیت جنہوں نے مغربی پنجاب میں سرکار کی ریٹ کو سٹیبل کرنے کے حوالے سے اور ایوب صاحب کی جو آمریت ہے اس کو بہت سپورٹ کیا،
نواب آف کالا باغ ملک امیر انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا اور ان کے بھی ایوب صاحب سے کلیش ہو گئے اور انہوں نے بھی ان سے علیحدگی اختیار کی۔ تو تاشقند ڈکلیریشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا تاثر بن گیا جس میں جتنے بھی اہم اسٹیک ہولڈر ریاست کے تھے اس میں اور احتجاج ہمیں کامن نظر آتا ہے، لائرز، طلباء، ٹریڈ یونینز وغیرہ، ایک تحریک جو ہے وہ باقاعدہ سٹارٹ کر دی گئی ایوب صاحب کے خلاف۔ اور اس کے بعد 68 میں انہوں نے ایون جو ڈیکیڈ آف پروگریس تھا یعنی 1958 سے 68 اس حوالے سے سیلیبریشن بھی کی، اور یہ سارے تاثرات احتجاج ان کو منیمائز کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اسٹک مین سے بھی، اور دوسرا اس طرح کے فنکشنز پروگرام کر کے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک جو نفرت ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ 25 مارچ حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ 25 مارچ 1969 کو جنرل صاحب نے ایوب صاحب نے جنرل یحییٰ ان کو جو اختیارات وہ ہینڈ اوور کر دیے اور انہوں نے پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگا دیا، 62 کے آئین کو ختم کر دیا۔ اس طرح تقریباً ایک عشرے سے زیادہ جو جنرل ایوب صاحب کا دور تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔